ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة عنکبوت کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 40 ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور اسی طرح ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر آیا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے تاریخ کے حوالے سے اور تورات کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری زوجہ محترمہ تھیں قطورہ جن کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام مدین ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، باقی کا ذکر یہاں پر نہیں، وہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک بیٹے کا نام مدین تھا، ایک کا نام مدائن تھا اور ایک کا نام قیدار تھا رحمہم اللہ تعالی۔ تو مدین کی اولاد مدین قوم کہلائی، اور پھر اس قوم نے اپنے نام پر شہر آباد کیا، جیسا کہ ہمارا شہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان، تو یہ بھی اسماعیل خان نے آباد کیا تھا، تو اسی کے نام کی نسبت سے آج بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو مدین کی نسل آگے چل کر بہت بڑا قبیلہ بن گئی، مگر ساتھ ہی وہ کفر، شرک اور دوسری برائیوں کے اندر مبتلا بھی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، دین حق ان تک پہنچاتے رہے، مگر چند ایک کمزور لوگوں کے علاوہ باقی قوم ایمان نہیں لائی۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس انداز سے نصیحت فرمائی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت کی امید رکھو، یعنی ہر وقت آخرت کا خوف تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی خرابیاں ان کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم باز آ جاؤ کفر سے اور شرک سے، اور جو تم تجارت میں دھوکہ بازی سے کام لیتے ہو، ماپ تول میں تم کمی کرتے ہو، لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو، لہٰذا ان چیزوں سے، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ مدین شہر کے چاروں طرف بڑے بڑے جنگلات تھے،
اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب الایکہ بھی فرمایا ہے، یعنی جنگل والے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جنگل میں ڈاکو رہتے تھے اور شہر میں ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جو خرید و فروخت کی معلومات حاصل کر کے ان کو بتاتے تھے کہ فلاں قافلہ آیا ہوا ہے، قافلے والوں کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا قیمتی سامان ہے۔ اور پھر جب وہ قافلہ وہاں سے جانے لگتا اور جو ہی وہ جنگل سے گزرنے لگتا تو وہ جنگل میں چھپے ہوئے ڈاکو اس کو لوٹ لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان برائیوں سے باز آنے کے لیے فرمایا تو فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ، آپ کو جھٹلایا، یعنی آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے اے شعیب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دو، یہ نئی باتیں کرنا چھوڑ دو، نصیحتیں کرنا چھوڑ دو، ورنہ ہم کیا کریں گے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور انہوں نے دھمکی یہ بھی ساتھ دی، سورۃ ہود میں ہے کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، معاذ اللہ، ورنہ آپ کے قبیلے کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی نافرمانی کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان نافرمانوں کو زلزلے نے آ پکڑا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ یہ آتا ہے کہ اس قوم پر دو قسم کا عذاب آیا، یعنی نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت چیخ کی آواز سنائی دی، اور اس آواز کی وجہ سے آواز اتنی سخت تیز تھی کہ ان کے دل اور جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ہم نے ان کو صائبان کے عذاب میں پکڑ لیا۔ سیاہ بادل آئے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب بادل آ گئے تو اب بارش برسے گی، جب لوگ اس صائبان نما بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی اور سب کو جلا کر رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ مدین والوں کو ہم نے زلزلے کے ذریعے سے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر انسان کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں اور پھر انسان گھٹنوں کے بل اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، اور زلزلہ جب شدید ہوتا ہے تو پرندے بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور وہ بھی زمین پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ وعادا و سمودا، اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان کی ہلاکت کی نشانی یہ ہے وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، کہ ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ یعنی جب تم لوگ، عرب کے لوگ مخاطب ہیں کہ جب تم لوگ یمن اور تبوک کی طرف سفر کرتے ہو تو ان قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات تمہارے سامنے آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہو، اور انہی کو دیکھ کر ان کی ہلاکت کا پتہ آسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ قوم عاد یہ قدیم عرب قوم تھی اور ان کا مسکن احقاف تھا جو یمن کے شمال میں واقع ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی تو پھر عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز ہوا چلی جس نے ان کی آبادی کو تہو بالا کر دیا۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، یہ بھی عرب قوم تھی اور ان کی آبادیاں بھی حجاز اور شام کے درمیانی علاقوں میں تھیں۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور جب دعوت قبول نہ کی اس قوم نے اور نافرمانی پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ ان کے کھنڈرات اور ان کے مکانات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کس انداز سے ان کو آسودگی عطا فرمائی تھی، مگر وہ نافرمانی ہی کرتے رہے۔
فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو انہیں مزین کر کے دکھایا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس طرح انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، یعنی شیطان نے ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے وہ برے کام، اپنے گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی کو وہ اچھا سمجھ کر کرتے رہے، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئے۔ فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے، ظاہر میں وہ لوگ بیوقوف نہیں تھے، ان کو ذہانت بھی ملی تھی، صنعت میں بڑے ماہر تھے، بڑے کاریگر قسم کے لوگ تھے، دنیا کا کاروبار اچھے طریقے سے چلانا جانتے تھے، مگر آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے تھے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عقل معاش میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، مگر عقل معاد سے خالی ہوتے ہیں۔ آج دنیا کی وہ قومیں جو کفر اور شرک کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو ان کی عقل معاش کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، کتنے فلاسفر ہیں، تجارت میں کتنی مہارت رکھتے ہیں، سیاست میں ان کا ثانی کوئی نہیں، صنعت و حرفت میں کس کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، مگر آخرت کے بارے میں وہ کوئی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے ان کے دل خالی ہیں۔ قیامت کا ذکر ہو یا روز قیامت اللہ کے سامنے اعمال کا حساب و کتاب ہو، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو، تو ان باتوں سے ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، یہاں پر ان کا ذہن کام نہیں کرتا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ناکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا وقارون وفرعون وحامان، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بڑا متکبر اور بڑا مغرور قسم کا تھا۔ سورۃ یونس میں ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا بنتا تھا، یعنی بڑا مغرور تھا، اور وہ بے لگام قسم کے لوگوں میں سے تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کی بیوروکریسی تھی۔ قارون اس زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس۔ آج بھی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ سورۃ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں لازوال بنا دے گا، مگر فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ قارون کہاں چلا گیا، قارون کی دولت کہاں گئی؟ نہ انسان نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور نہ ہی مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ خالی ہاتھ دنیا سے آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی اس کو واپس جانا پڑے گا، کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کا مال اس کو بچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تینوں کو ہلاک کیا، قارون، فرعون، حامان، جبکہ ان تینوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تینوں یعنی قارون، فرعون اور حامان کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں تھے۔ ان کے پاس وسائل موجود تھے، لیکن وہ وسائل ایسے نہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فرعون اور حامان تو بحر کلزم میں ڈوب کر ہلاک ہوئے، جبکہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر مارنے والی ہوا بھیجی، یعنی ایسی آندھی جس میں سے پتھر برستے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چیخ نے آ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ایسی چیخ نازل کی، یعنی فرشتے نے ایسی آواز نکالی، وہ ایسی چیخ کی آواز تھی کہ اس کی دہشت سے لوگوں کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔
فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسا قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ فرعون اور حامان تھے جو اکٹھے پانی میں ڈوب کر غرق ہوئے، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانی میں ڈوب چکی تھی۔ فرمایا کہ یاد رکھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ نافرمان لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے، انہوں نے زمین میں غرور کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے مخلوق کے حقوق بھی ضائع کیے، پروردگار کا حق بھی ضائع کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے جانے والے نبیوں کو انہوں نے ستایا، ان کو اذیتیں دیں، ان کا انکار کیا، جو بھی ان کو نصیحت کرتا ان کی نصیحت کو وہ ٹھکراتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی زیادتی کی، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا شکار بنے، اور پھر پروردگار عالم نے ایسے لوگوں سے، ایسی قوموں سے زمین کو صاف کر دیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تو وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے، سزاؤں سے محفوظ رکھیں، اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔